بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان دورانی، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جو 6 مارا ہے، اسٹیڈیم سے باہر گیا ہے، اور اس وقت جو توشہ خانہ کی ہیئرنگ ہے اس کے حوالے سے جو آج خان نے جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، اس کے بعد عدالت بھی کنفیوز ہے کہ وہ کیا کرے۔ عمران خان صاحب نے خواجہ آصف کا کیوں خاص طور پہ شکریہ ادا کیا، اس پر بات کرنی ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھارت کو آفر کیا دوستی کی، اور وہاں جو شخصیت موجود تھی اس کے ہوتے ہوئے دوستی کی آفر کرنے کا کیا مطلب سمجھا جائے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے توشہ خانہ کی اپڈیٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ ہوئی توشہ خانہ کے حوالے سے، جس میں خان صاحب نے آج 30 سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے۔ دیکھیں، جو شخص کلیئر ہوتا ہے اپنے اندر سے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی ہر ہیئرنگ پر پہنچتا ہے، اس پر لگے کسی بھی الزام کے اوپر جواب دینے کے لیے وہ جواب دہ ہونے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی قانون سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتا۔ خان صاحب آج توشہ خانہ کی ہیئرنگ کے لیے گئے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، بٹ ہی ہیز ٹو آنسر۔ کیوں؟ کیونکہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یہی انہوں نے خود بھی سیکھا ہے اور اپنے فالوورز کو بھی سکھایا۔ خیر، آج عمران خان صاحب نے جو امپورٹنٹ سٹروک کھیلا وہ یہ تھا، ایک سوال کا جواب دیا، ظاہر ہے جو اہم بات ہے وہی کروں گا جو آپ کو جاننا ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے آج ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ میری تمام جو توشہ خانہ سے متعلق چیزیں تھیں وہ میں نے اپنے اس وقت کے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب ان کے ذریعے سے بیچیں۔ بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر ہیں اور سرونگ ہیں۔ عدالت کے کورٹ میں خان صاحب نے گیند پھینک دیا کہ کیا اب میجر جنرل رینک کے کسی سرونگ آفیسر کو جواب دہی کے لیے عدالت میں بلایا جائے گا یا نہیں۔ یہ اب خان صاحب کا نہیں بلکہ عدالت کا ہے، اور خان صاحب کا یہ ایک بہت سمارٹ موو تھا۔ اور اب دیکھیں کہ عدالت آگے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ میں اسی سے متعلق ایک کیس کی سماعت کل ہونی ہے، جو کہ آج کیس لگ گیا ہے۔ 3 رکنی جو ہے کیس ہے، 3 رکنی جو ہے وہ آپ کا بینچ ہے، جس میں مسرت ہلالی صاحب ہیں، جس میں مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں، جس میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ انہوں نے کل سماعت کرنی ہے۔ اس پر ابھی دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کے اس کیس کا کیا بنتا ہے، اسٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ اب آپ کی دعائیں ہیں اور دوائیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے آج گفتگو کی، اس میں ہمیشہ کی طرح بلکہ آج کچھ زیادہ ہی مجھے لگا کہ خان صاحب پر اعتماد ہیں، اور یہ اعتماد کی وجہ آپ لوگ ہیں۔ جو سب کریڈٹ جا رہا ہے وہ عوام کے اوپر جا رہا ہے اس وقت۔ دس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ عوام نہیں مان رہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے مائنس کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی ادارے، حکومت نے کیا نہیں ٹل لگا لی عمران خان صاحب کو، اور عوام کو جھٹلانے، ان کو مائنس کرنے، اس کو ختم کرنے کی، یہ لوگ نہیں کامیاب ہو پائے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ آج عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ بہت مضبوط انسان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ پہ یقین اور ایک عوامی طاقت پر یقین، یہ 2 چیزیں عمران خان کو اتنا مضبوط بنا چکی ہیں کہ اب اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، دل میں کوئی موت کے علاوہ، مطلب موت کا بھی ڈر نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اب کھل کر بات کرتا ہے۔ آج ایک پیشن گوئی سے بات شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں، آپ مجھے نااہل کر دیں، آپ مجھے کچھ بھی کر دیں، تحریک انصاف کو اس بار کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی پیشن گوئی ہے۔ کتنی سچ ثابت ہوتی ہے کتنی نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، اور آپ بتائیں گے، آپ کی طاقت بتائے گی کہ آپ کتنے سٹرونگ ہیں، آپ کی نروس کتنی سٹرونگ ہیں۔ مطلب آپ فالوور ہیں عمران خان صاحب کے، تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کورٹ میں یہ گیند کہ عمران خان صاحب جس پہ یقین کرتے ہیں وہ تو آپ ہی ہیں۔ خیر، صحافیوں سے کچھ اور باتیں کی عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر انہوں نے الیکشن کرانے ہوتے تو 14 مئی کو کرا چکے ہوتے، اب نہیں کرا سکتے، یہ اب نہیں کرائیں گے کیونکہ انہوں نے نہیں کرانے۔ ایک دفعہ 14 مئی کو تو انہوں نے آئین توڑ دیا، اب کون سی چیز ہے جو ان کو آئین توڑنے سے روکے گی۔ خیر، یہ الیکشن کمیشن کو کے اوپر انہوں نے
ایک اور تنقید کی، انہوں نے کہا جی ان کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دس از ایٹ دا اینڈ دس از ناٹ اینی پارٹی، دس از پاکستان جس کو نقصان ہونا ہے. یہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان کے اندر انتخابات نہ کروا کر، شفاف انتخابات ہونا تو وقت کی ضرورت ہے. اچھا، سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی صحافیوں سے بات چیت میں، وہ جنرل باجوہ پر دوبارہ تابڑ توڑ حملے آج خان صاحب نے کیے. اس سے پہلے میں خان صاحب کی یہ جو بات چیت ہے، اس سے پہلے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، خان صاحب نے اس چکر میں خواجہ آصف کا بھی شکریہ ادا کر دیا، وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے سنیے حامد میر کیا لکھتے ہیں اپنے کل کے کالم میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور وہ جو ایک سو کالڈ باپ پارٹی بلوچستان میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. خیر، عمران خان نے جنرل باجوہ کی موجودگی میں باپ پارٹی کے کچھ ارکان سے کہا کہ اگلی حکومت ہماری ہے، لہٰذا ہماری پارٹی جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب ضم کر دیں اپنی پارٹی اس میں. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عمران خان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مائی باپ کون ہیں؟ عمران خان نے پوچھا کہ کون ہے آپ کا مائی باپ؟ انہوں نے جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے ہمارا مائی باپ، اور یہ جیسا کہے گا ہم کریں گے. اس وقت جنرل باجوہ بکھلا گئے اور چھڑی سے کچھ کرنے لگے، وہ تو بکھلا گئے نا کہ ایک دم سے یہ تو بول پڑے ہیں. پھر انہوں نے وضاحت دی اسی وقت کھڑے کھڑے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر عمران خان کو سمجھ آ گئی تھی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں ہے. یہ تو تھی ان کی بات جو عمران خان اور جنرل باجوہ اور باپ پارٹی کے کچھ ارکان تھے وہاں پہ موجود تھے ان سے متعلق ہوئی ہے. آج جنرل باجوہ کو جو رگڑا لگایا ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا یار ایک آرمی چیف کے پاس اتنی طاقت ہونا کہ وہ ابو دا لا ہے، ایک منتخب حکومت کو وہ گرا کر ایک چوروں لٹیروں کی گورنمنٹ بنا دے، تو یہ اس میں لا کہاں ہے؟ اس میں وہ تمام چیزیں، مطلب کیسے ملک چلے گا آگے اس طرح سے، اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے تو خیر عمران خان نے کہا کہ ایک آدمی بند کمروں میں جو مرضی فیصلہ کرے، کیونکہ اس کو ایکسٹینشن چاہیے، اور شہباز شریف نے اس کی حامی بھر لی تو حکومت گرا دی، حکومت لے آئے. خیر خواجہ آصف کا میں کیونکہ بڑا تذکرہ کیا کہ عمران خان صاحب نے کیوں ان کا شکریہ ادا کیا، اس لیے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ 2019 میں جنرل باجوہ نے ہمیں بلایا، 2021 میں ہمیں یہ ذمہ داری سونپنے کی، انہوں نے ذمہ داری لے لی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پنجاب کی گورنمنٹ پہلے لے لیں، پھر آپ سینٹر میں آ جائیے گا. عمران خان نے شکریہ ادا کیا کہ یہ تو اس سازشی تھیوری جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے، اس کو سٹیمپ کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے پہلے ان تمام چوروں لٹیروں کو ساتھ ملایا اور پھر بعد میں امریکہ کو بھی ساتھ ملا لیا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اور پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا خواجہ آصف کا کہ انہوں نے جس کو وہ خود سازش کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ایویں ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، اس بیانیے کو سچ ثابت کرنے کی سٹیمپ لگا دی. تھینک یو خواجہ آصف فرام عمران خان. شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب آج ایک ہی تقریب میں شامل تھے، بیٹھے تھے، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. دو چیزیں یہاں پہ گوش گزار کرنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب اسی فنکشن کے اندر، ایونٹ کے اندر، تقریر میں، جس ایونٹ میں آپ کے ملک کے آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھ کر بھارت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور بھارت کو دوستی آفر کیا، فرینڈشپ، لیکن کہا کہ جی برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے اگر ٹیبل پہ بات کرنی ہے تو آئیں، آل دیز تھنگس. اچھا، جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات بڑی کہی جاتی تھی کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ انڈیا کو تسلیم کر لیا جائے. یہ حامد میر اور ایک خاتون صحافی ہیں، انہوں نے بیٹھ کر یہ انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ ہی تھے جو ہم سمیت 30 ایک صحافیوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ آپ یہ چیزیں کریں اور ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہم نہیں لڑ سکتے بھارت سے، ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. خیر یہ وہ باتیں آج دوبارہ شہباز شریف صاحب نے دہرا دی، جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس وقت بھی ایک پیج پر ہیں.
اور پھر کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ اسرائیل مخالف تھے، اسرائیل کے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس لیے کہ جی امریکہ کو وہ سوٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بھارت سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، کشمیر کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب یا ان کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز، جو یہ نعرے لگاتی تھیں، بلکہ دیگر ان کے جو حکومتی ارکان تھے، تو نعرے لگاتے تھے، جو باتیں کرتے تھے عمران خان کو کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے یہ پوچھا جانا چاہیے جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے وزیر اعظم نے بھارت کو دوستی کی آفر کی ہے، اب بتائیں کہ آپ کا کشمیر جو کاز ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو پہلے کوئی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کے انہوں نے کتنے سال جو ہے وہ ملک کو کھایا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور ان سے آج بھی آپ پوچھ لیں کشمیر سے متعلق تو ان کا اوپینین کیا ہوگا۔ خیر امپورٹنٹ چیز، آخری پوائنٹ میرا، آرمی چیف صاحب کی آج تقریر تھی، ایک منرل سمٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جس میں ہمارے ملک کے سرونگ ملٹری چیف، آرمی چیف خطاب کرتے ہیں، اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے جی ان کی ہماری معیشت کے حوالے سے، کہ ہم نے ایک ایز اے پلیٹ فارم بنایا جس میں وہ تمام شراکت دار جو کہ معیشت کو بہتر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ سارے ایک ہو کر کام کریں گے، اور قرآنی آیات بھی پڑھیں، اس میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار بھی تھے، لوگ بڑے محظوظ ہوئے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے بہت تالیاں بھی بجیں اور بڑا اس کو سراہا بھی کیا۔ خیر اتنا ہی تھا، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔